بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن کریم اللہ کی کتاب ہے، اور جب ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے تو اس سے ہماری مراد یہ ہوتی ہے کہ اللہ جس نے تمام کائنات کو پیدا کیا، تمام انسانوں کو، تمام جانوروں کو، چاند و سورج کو، تمام چیزوں کو پیدا کیا، اسی اللہ نے ہمیں قرآن عطا فرمایا ہے ہماری گائیڈنس کے لیے، ہدایت کے لیے۔ اس کو کسی انسان نے نہیں لکھا، یہاں تک کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی یہ کتاب لکھی ہوئی نہیں ہے، بلکہ ان پر یہ کتاب نازل کی گئی ہے۔ قرآن کریم میں یہ لفظ، یہ بات بار بار دہرائی گئی ہے، جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ کہ یہ کتاب قرآن کریم اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اسی طرح سے سورہ حاقہ میں، سورہ ہود میں، سورہ قیامہ میں اور بہت سی صورتوں میں یہ بات دہرائی گئی ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے۔ قرآن اللہ کی کتاب ہے، اس پر کیا دلیل ہے؟ اس پر ہم بات کرنے سے پہلے اس سے متعلق ایک بات ہم آپ کو بتائیں کہ مذہب اسلام کی تمام چیزیں، تمام احکام، تمام مسائل اسی قرآن سے جڑی ہوئی ہے، اسی قرآن پر بیسڈ ہے، اور اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں یہ بات دہرائی ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے۔ جیسے مثال کے طور پر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر ہیں، رسول ہیں، یہ بات قرآن کریم سے ثابت ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ رسولوں میں سے ہیں۔ اسی طرح سے قرآن کریم ہی سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو بولتے ہیں وہ وحی ربانی ہوتی ہے۔ جیسے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کہ وہ اپنی خواہش سے کچھ نہیں بولتے بلکہ وہ وحی سے بولتے ہیں۔ اسی طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں کو ماننا، یہ بھی قرآن کریم سے ثابت ہے۔ اسی طرح سے قرآن کریم میں یہ بھی ثابت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننا ہے اور ان کی تعظیم و توقیر کرنی ہے۔ یعنی مذہب اسلام کی تمام چیزیں اسی قرآن سے جڑی ہوئی ہے۔ اب اس پر کیا دلیل ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اگر قرآن کریم کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہوتی تو اس طرح دوسری کتاب تیار کرنا مشکل نہیں ہوتا، آسان ہوتا، لکھی جا سکتی تھی۔ لیکن قرآن کریم میں یہ اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ قرآن کریم کی طرح کوئی دوسری کتاب تیار نہیں کی جا سکتی۔ یہ اللہ رب العزت کا تمام انسانوں کے لیے چیلنج ہے۔ قرآن کریم سورۃ الاسراء آیت نمبر 88 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ لَا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تمام انسان اور تمام جنات جمع ہو جائیں اس بات کو لے کر کہ قرآن کریم کی طرح کوئی دوسری کتاب تیار کریں، وہ نہیں کر سکتے، اگرچہ ایک دوسرے کی مدد کریں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے یہ چیلنج کیا، یہ دعویٰ کیا کہ تمام انسان اور تمام جنات اگر جمع ہو جائیں تو قرآن کریم کی طرح کوئی دوسری کتاب تیار نہیں کی جا سکتی۔ سب سے پہلے قرآن کریم میں یہ دعویٰ کیا گیا کہ پورا قرآن تیار نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس چیلنج کو کم کیا اور فرمایا، سورہ ہود میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم پورا قرآن تیار نہیں کر سکتے، پورے قرآن کی طرح لکھ نہیں سکتے تو قرآن کریم کی 10 صورتوں کی طرح لکھ کر دکھاؤ۔ اور اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم 10 صورتیں بھی نہیں لکھ سکتے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت نے اس چیلنج کے لیبل کو کم کیا اور فرمایا کہ اگر تم قرآن کریم کی 10 صورتوں کی طرح نہیں لکھ سکتے تو قرآن کریم کی صرف ایک صورت کی طرح
لکھ کر دکھاؤ۔ اور میں آپ کو بتاؤں، قرآن کریم کے اخیر میں سب سے چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں، اس میں ایک صورت ہے اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس میں صرف 3 آیتیں ہیں، 3 آیتیں۔ اسی طرح سے دوسری صورتیں بھی ہیں، سورۃ الاخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اسی طرح سے سورۃ العصر ہے۔ ان 2 صورتوں میں صرف 2 لائنیں ہیں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اگر تم 10 صورتیں نہیں لکھ سکتے تو اس طرح کی ایک صورت لکھ کر دکھاؤ۔ یعنی اگر کوئی شخص قرآن کریم کی طرح 2 لائنیں لکھ دیتا ہے تو مانا جائے گا کہ اس نے قرآن کریم کے چیلنج کو ایکسیپٹ کر لیا، اور اس کے بعد پھر یہ ثابت ہو جائے گا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے۔ اسی سے یہ بھی ثابت ہوگا کہ قرآن کریم اللہ کی کتاب نہیں ہے، اور مذہب اسلام کے تمام احکام اور مسائل سب فرضی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور رسالت یہ بھی فرضی ہے۔ یعنی اگر کوئی شخص صرف 2 لائنیں لکھتا ہے تو اس سے حاصل یہ ہوگا، مطلب یہ ہوگا کہ مذہب اسلام کی پوری عمارت زمین پر آ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ قرآن کریم کی طرح ایک سورت بھی کوئی شخص، کوئی انسان نہیں لکھ سکتا۔ اللہ رب العزت نے سورہ بقرہ میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، کہ اگر تمہیں شک ہے جو ہم نے نازل کیا ہمارے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو تم اس کی طرح ایک سورت لکھ کر دکھاؤ۔ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اور تم اپنے ساتھیوں کو بھی بلا لو، من دون اللہ، اللہ کے سوا، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو۔ اللہ رب العزت یہ نہیں فرماتا کہ قرآن کریم کی طرح تمہیں لکھنا ہے اور اکیلے لکھنا ہے، نہیں، بلکہ تم اگر اکیلے نہیں لکھ سکتے تو اس کی گروپ بنا لو، جماعت بنا لو، اور تمام لوگ مل کر وقت لو، 10 سال 20 سال جتنا چاہو وقت لو، اس کے بعد پھر قرآن کریم کی طرح لکھ کر دکھاؤ۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اگر ان تمام وسائل کے بعد بھی نہ کر سکو، وَلَن تَفْعَلُوا، اور اللہ رب العزت کا دعویٰ ہے کہ تم ہرگز نہیں کر سکتے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے، اُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، جس جہنم کو، جس آگ کو کافروں کے لیے تیار کیا گیا ہے۔ قرآن کریم کی طرح نہ کوئی شخص لکھ سکا ہے اور نہ لکھ پائے گا۔ 1450 سال ہو گئے ہیں، آج تک قرآن کریم کا یہ دعویٰ کوئی بھی اس چیلنج کو ایکسیپٹ نہیں کر پایا اور نہ کر سکے گا، اس لیے کہ کسی انسان کی یہ حیثیت نہیں ہے، اوقات نہیں ہے کہ وہ اللہ رب العزت کے کلام کا مقابلہ کر سکے۔ اگر کوئی شخص لکھ سکتا تو ضرور لکھتا، لیکن آج تک نہیں لکھ پایا۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر کسی انسان کی یہ کتاب ہوتی تو ضرور دوسری کتاب تیار کی جا سکتی تھی، لیکن دوسری کتاب تیار نہیں کی گئی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کسی انسان کی لکھی ہوئی کتاب نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العزت کی نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔